یہ بات ہے ایک ایسی بادشاہی کی جہاں انسان ہی نہیں بلکہ جنات و شیاطین بھی ہاتھ باندھ کر حکم کے منتظر رہتے تھے۔ یہ بات ہے ایک ایسے تخت کی جو ہواؤں میں اڑتا تھا، اور ایک ایسی طاقت کی جس نے پرندوں کی زبان کو بھی اپنا تابع بنا لیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے اس عظیم ترین بادشاہ کا وہ کون سا راز تھا جس نے بڑی بڑی طاقتوں کے دلوں میں ہیبت بھر دی تھی؟ کیا وہ تخت صرف سونے چاندی کا ایک ڈھانچہ تھا، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی قدرتی طاقت تھی جس کا تصور آج کی سائنس بھی نہیں کر سکتی؟ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کوئی عام انسانی حکومت نہیں تھی۔ یہ زمین پر قدرت کا ایک ایسا شاہکار تھی جس کی مثال نہ ان سے پہلے ملی اور نہ ان کے بعد کبھی ملے گی۔ جب سورج کی پہلی کرنیں بیت المقدس کی پہاڑیوں پر پڑتی تھیں تو فضا میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوتی تھی۔ یہ سنسناہٹ ہزاروں پرندوں کے پروں کی تھی۔ وہ آسمان پر ایک گہرے سائے کی طرح چھا جاتے تاکہ اپنے بادشاہ کو دھوپ کی تپش سے بچا سکیں۔ یہ منظر عام نہ تھا، یہ ایک معجزہ تھا۔ سلطنت کا مرکز وہ عظیم تخت تھا، وہ تخت جو ہاتھی کے دانت سے تراشا گیا تھا اور جس پر نایاب یاقوت، مروارید اور زمرد جڑے تھے۔ سونے کے 4 درخت اس کے گرد لگے ہوئے تھے۔ ان پر سرخ یاقوت کے انگور ایسے چمکتے جیسے ان کے اندر آگ جل رہی ہو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے زینے پر قدم رکھتے تو پورا تخت ایک پراسرار چکی کی طرح گردش کرنے لگتا۔ سونے کے مور اپنے پر پھیلا دیتے، شیر زمین سے اپنا پیٹ لگا کر دم ہلانے لگتے۔ یہ سب جنات کی بنائی ہوئی صنعتیں تھیں۔ جب آپ تخت پر بیٹھتے تو 2 سنہری عقاب فضا سے اترتے اور شاہی تاج آپ کے سر پر رکھتے تھے۔ فضا مشک و عنبر کی خوشبو سے مہک اٹھتی، کبوتر اپنی چونچوں سے خوشبو بکھیرتے۔ دربار میں ایک ایسا رعب ہوتا کہ بڑے سے بڑا شخص بھی کانپ اٹھتا۔ جب آپ تلاوت شروع کرتے تو پرندے ساکت ہو جاتے، ہوا رک جاتی، جنات صف بستہ کھڑے ہو جاتے۔ لیکن دوستو، یہ عظمت غرور کے لیے نہیں تھی، یہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے تھی۔ آپ کا لشکر میلوں تک پھیلا ہوتا، انسانوں کا الگ گروہ، جنات کا الگ لشکر، پرندوں کی الگ فوج۔ باورچی خانے میں ایک وقت میں 2020 اونٹوں کا گوشت پکایا جاتا، لیکن اپنی اتنی بادشاہی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی روزی خود کماتے تھے۔ وہ کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتے اور بازار میں بیچتے۔ یہ تھی اصل عاجزی۔ لیکن پھر ایک آزمائش آئی، ایک انگوٹھی جس میں پوری بادشاہی کا راز چھپا تھا۔ وہی انگوٹھی جو جنات اور شیاطین کو قابو میں رکھتی تھی۔ ایک دن آپ نے وہ انگوٹھی اپنی کنیز امینہ کے حوالے کی، اور اسی لمحے اندھیرے گوشے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ ایک شیطان تھا۔ اس نے جادو سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار لیا۔ وہی چہرہ، وہی آواز۔ امینہ کو شک نہ ہوا۔ اس نے انگوٹھی دے دی۔ جیسے ہی شیطان نے انگوٹھی پہنی، آسمان میں گرج چمکی، طاقتیں اس کے تابع ہو گئیں۔ وہ تخت پر جا بیٹھا اور اصلی سلیمان محل سے نکال دیے گئے۔ وہ بادشاہ جو ہواؤں پر سفر کرتا تھا اب ننگے پاؤں تپتی ریت پر چل رہا تھا۔ کوئی پہچانتا نہ تھا، لوگ مذاق اڑاتے۔ وہ سمندر کنارے پہنچے، مچھلیوں سے مزدوری مانگی، جال کھینچتے رہے، ہاتھ زخمی ہو گئے۔ 40 دن گزر گئے۔ ادھر شیطان بے چین ہونے لگا۔ اس نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ ایک بڑی مچھلی نے اسے نگل لیا۔ اسی دن وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مزدوری میں ملی۔ جب آپ نے اسے کاٹا تو انگوٹھی اندر سے نکل آئی۔ جیسے ہی آپ نے اسے پہنا، نور کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جنات واپس حاضر ہو گئے، پرندے جھک گئے، اور آپ دوبارہ تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ لیکن اس بار
آپ اور زیادہ عاجز تھے۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور سمجھ لیا کہ اصل بادشاہی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، طاقت، دولت، اقتدار سب امانت ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ چھین لے، اور اگر وہ چاہے تو سمندر کی گہرائیوں سے بھی عزت واپس دلوا دے۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا راز، ایک ایسی داستان جو قیامت تک دلوں کو ہلاتی رہے گی۔